یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ سامعین و ناظرین، آج کے پروگرام میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے رہنما ہیں احمد جواد صاحب۔ ان کے ساتھ آج گفتگو کریں گے، نہ صرف سیاسی معاملات پہ بات کریں گے بلکہ ان کی سیاسی زندگی اور اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ احمد جواد صاحب، جیسے کہ ہم نے پروگرام کے انٹرو میں کہا کہ پہلے تو ہم اپنے سامعین و ناظرین کے لیے آپ کی کیونکہ زندگی جو سیاست سے پہلے کی ہے اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ احمد جواد صاحب، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ میڈیا سے بھی تعلق رہا، آپ فورسز سے بھی تعلق رہا، اس کے بعد سیاست میں بھی آئے، تو ایک بڑا طویل سفر ہے، ذرا ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیں، جو سفر میں نے طے کیا ہے، مجھے اپنے نوجوانوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہوئے جو میرے ذہن میں آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ڈائیورسیفیکیشن دی ہوئی ہے۔ انسان خود اپنی لمٹس جو ہیں، اپنی جو ڈومین ہے، اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو طے کرتا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے اپنی سوچ کو اور اپنی صلاحیتوں کو ایک چھوٹے سے ایریے کے اندر رکھنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، وہ جیسے کہتے ہیں نا، اسکائی از دا لمٹ، یعنی انسان نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے زندگی میں۔ کیا وہ ایک نوکری کرتا ہے اور ایک دفتر سے وہیں اپنی پوری زندگی گزار کے وہ ریٹائرڈ ہو کے چلا جاتا ہے، یا وہ وہاں سے اپنے لیے نئی منزلوں کا تعین کرتا ہے، یا وہ جس جگہ پہ کام کر رہا ہے اس کے اندر ایسی ڈائیورسیفیکیشن لے کے آتا ہے، انوویشن لے کے آتا ہے کہ جس سے کہ کام میں اور اس کی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے بہتر ایک ماحول بنتا ہے۔ تو میں نے بھی اپنے سفر کا جب آغاز کیا تو وہ پاکستان نیوی سے کیا تھا، گورنمنٹ کالج لاہور سے ایف ایس سی کرنے کے بعد، سو آئی ایم اے راوین، اور اس کے بعد پاکستان نیوی میں میں آبدوزوں کے اوپر میں نے کام کیا، بحری جہازوں پہ کام کیا، اور آخری میری جو پوزیشن تھی وہ ظاہر ہے سب مرینز کے اوپر تھی، اور پھر میں ارلی ریٹائرمنٹ جو ہے میں نے پاکستان نیوی سے لے لی۔ اور اس کا مقصد وہی جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ احساس تھا کہ شاید یہ جو بینڈ وڈتھ ہے کام کرنے کے لیے، میں اس سے بہت زیادہ اور مختلف چیزوں میں کام کر سکتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ فورسز ایک بہت پریسٹیجیس کیریئر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی ایک اپنی بڑی لمیٹڈ سا اس کا دائرہ اختیار ہے کہ آپ کے ویژنز بڑے تھے کہ آپ آگے اور کرنا چاہ رہے تھے کچھ۔ تو میں نے اس لیے اس کو چھوڑا، اور پھر اس کے بعد میں ٹیلی ویژن میں بھی گیا ایز اے اینکر پرسن۔ میں 5-6 سال میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں پروگرام نیوز مارننگ ہوسٹ کرتا تھا۔ پھر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو پاکستان میں لے کے آیا اور اس کو زیرو سے سٹارٹ، یعنی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو آپ ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر جوائن کرنا، چلتی ہوئی کمپنی کو اور چیز ہے، لیکن ایک کمپنی کو اسکریچ سے بلڈ کرنا وہ ایک مختلف۔ تو میں اس پروسیس سے گزرا ہوں کہ جہاں پہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو بالکل اسکریچ سے، زیرو سے اس کو میں بلندیوں کی طرف لے کے گیا۔ اور اس دوران میں سیاست میں میرا اس طرح سے عمل دخل ہو گیا کہ ہم ایک جو تبدیلی کا نظریہ تھا، نیا پاکستان کا نظریہ تھا، تو ہم بھی اس ایلوژن کا شکار ہوئے۔ ایلوژن میں اب اس لیے کہتا ہوں کیونکہ 17-18 سال کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہم جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو اس کا وہ مطلب نہیں تھا، اور وہ پھر 3-3.5 سال جب ہم نے تحریک انصاف کی حکومت میں کارکردگی دیکھی تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ، تو اس لیے میں نے لفظ ایلوژن استعمال کیا۔ تو سیاست میں اس طریقے سے انٹری ہوئی، لیکن سیاست میں نہ تو کوئی پولیٹیکل پیچھے کوئی ڈائنیسٹک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے، نہ ہی کوئی سیاست سے اور کوئی تعلق تھا، تو ایک نظریے کے پیچھے آئے۔ تو بیسیکلی پاکستان کے لیے یا اس معاشرے میں تبدیلی کے لیے اس میں آئے،
اور پھر اس کے بعد ایز اے انٹرپرینور میں نے بہت ساری فیلڈز ہیں جن کے اندر میں نے کام کیا، جس میں میڈیا بھی شامل ہے۔ احمد جواد صاحب، یقینی طور پہ آپ نے دھوکے کے حوالے سے تھوڑی سی ہم اپنے سامعین و ناظرین کو ضرور تفصیلات آپ کے تھرو سامنے لائیں گے، لیکن جیسے آپ نے 3-4 مختلف جو کیریئر تھے اس کا حصہ بنایا، سب سے زیادہ فیوریٹ کون سا آپ کا کیریئر تھا؟ نیوی میں رہے وہ زیادہ فیوریٹ تھا، بزنس میں بھی رہے وہ زیادہ، یا جرنلزم میں جو رہے وہ زیادہ فیوریٹ تھا آپ کا؟ دیکھیں، جرنلزم یا میڈیا، اس میں انسان کی جو کریٹیو جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی سب سے بڑی اپرچونٹی اسی میں ہی ہوتی ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پہ میں ایک کریٹیو آدمی ہوں، بزنس میں بھی میرا جتنے کام ہیں وہ کریٹیو ہے۔ میں بزنس کے اندر بھی میں نے کسی ٹرینڈ کو نہیں فالو کیا، ٹرینڈ کریٹ کیے ہیں۔ جو میں نے بزنس کے ٹرینڈ کریٹ کیے وہ پھر دوسروں نے فالو کیے، جو بھی میں نے اس میں کام کیا۔ تو میرا ہمیشہ سے میں فالو نہیں کرتا کسی ٹرینڈ کو، میں ٹرینڈ کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس میں میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک تو نالج، انفارمیشن، پھر آپ کا ایک پبلک ایکسپوجر، اور اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے کہ ایک واحد ایسی فیلڈ ہے کہ جو کہ ایک انسانی معاشرے کے ہر سیگمنٹ کے اوپر امپیکٹ ڈال سکتی ہے۔ زیادہ فیوریٹ جرنلزم آپ تو کا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ اگر زندگی ملے تو میں اس کو 100% جو ہے وہ میڈیا، اور اب سوشل میڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا، اس کی طرف کروں گا، صرف اس لیے کہ اس کے اندر کریٹیو جو ہے نا آپ کو اپرچونٹی زیادہ ملتی ہے، انوویشن کی آپ کو ملتی ہے، اور آپ کا معاشرے کے اوپر امپیکٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ احمد جواد صاحب، عموماً ویسے دیکھا گیا ہے کہ جو فورسز کے جو بھی افسران ہوتے ہیں وہ بڑی فورس کے جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں۔ آپ شاید پہلے آفیسرز ہوں گے جو نیوی کے بعد سیاست میں آئے ہیں۔ میرے سے پہلے ایک ہمارے ہی ایک سینئر تھے، تعداد بہت کم ہے اس کی، جی بہت کم ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ نیوی کا تعلق چونکہ پانیوں کے ساتھ ہے، اور پاکستان، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ سمندر ہے۔ سمندر کا جو ہمارا میری ٹائم باؤنڈریز ہیں، اس کا ایریا پنجاب سے بڑا ہے، لیکن ہم ہیں ایک لینڈ اورینٹڈ کنٹری، ہمارا سوچنے کا انداز بھی لینڈ اورینٹڈ ہے۔ ہم میری ٹائم کنٹریز کی طرح نہیں سوچتے، جیسے کہ ملیشیا یا سنگاپور، انڈونیشیا، جو کہ کوسٹل یا آئی لینڈز سمندر کے ساتھ ہونے کے، تو ان کی سوچ بھی بڑی میری ٹائم ہوتی ہے، اور ان کی ٹریڈ، بزنس، لائف سٹائل میں آپ کو وہ بہت نظر آتا ہے۔ ہماری تو پتہ ہی نہیں کسی کو پانیوں کے ساتھ، اسی وجہ سے شاید سیاست کے ساتھ جو ہے نا بحریہ کا کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا۔ لیکن ایک نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وائس ایڈمرل جاوید اقبال ہوتے تھے، جنہوں نے تحریک انصاف کی جوائن کی تھی، لیکن وہ بھی عمران خان سے ناراض ہو کے، مایوس ہو کے، اور ان کی بھی بڑی خدمات تھیں، چلے گئے۔ احمد جواد صاحب، اب ذرا تھوڑی سی ناراضگی والے معاملے کی طرف چلے جائیں۔ آپ نے کہا آپ نے ایک بڑا طویل عرصہ تحریک انصاف کے ساتھ گزارا، اور ایک نعرے کے پیچھے رہے کہ شاید کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی، پر لیکن مایوس ہونے کا بڑا وقت کم آپ نے دیا خان صاحب کو، اس میں آپ نے کوئی ٹائم نہیں لیا، 3 سال کے اندر ہی مایوس ہو گئے۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ دیکھیں مدثر، ایک تو یہ ہے کہ میں، یہ میری سوچ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں نا ناراضگی بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ ہمیں ناراضگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی ذاتی آپ کا کوئی ایشو ہے نا، کہ میں آپ سے کسی بات پہ ناراض ہو گیا، یا آپ میرے سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے۔ میں اس کو ایک نظریاتی اختلاف کہوں گا، زندگی کو سوچنے کا انداز جو ہے، اور جو آپ نے جیسے کہا نا کہ 3 سال، 3.5 سال، 4 سال جو بھی ٹائم پیریڈ عمران خان کا حکومت میں، دیکھیں اصل ٹیسٹ تو پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا وہ یہ 3-4 سال ہی تھے، کیونکہ اس سے پہلے جو سٹرگل تھی اس کو تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک میچ میں آنے سے پہلے تیاری، ٹھیک ہے، یا اپوزیشن کا ایک کردار جو کہ صرف تنقید کرنا ہوتا ہے، الزامات لگانا ہوتا ہے، آسان کردار ہوتا ہے۔ اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ حکومت میں آ کے آپ ڈیلیور کرتے ہیں اور پرفارم کرتے ہیں۔ تو 3-3.5 سال کے اندر ہم ایک دم سے نہیں میں کسی کنکلوژن پہ پہنچا، میں بھی ایک عام آدمی کی طرح، ہم نے پہلے 100 دن، جیسے کہ خان صاحب نے کہا تھا، 100 دن میں کچھ نہیں ہوا تو پھر کہا گیا کہ 1 سال تو دیں نا کم از کم ان کو، تو ہم نے کہا چلیں 1 سال دیکھتے ہیں، اور پھر 1 سال گزر گیا، پھر کہا گیا نہیں 1 سال تو بہت کم ہوتا ہے، 2 سال دیکھیں، پھر ہم نے 2 سال بھی دیکھ لیا،
پھر 3 سال بھی گزر گئے. اس کی سیاست میں آپ نے 17 سال یا 16 سال دیے, اس جگہ پہ اس کو کمپیئر کیا جائے تو کم ہے. نہیں, لیکن اگر ایک ہوتا ہے ٹائمنگ زندگی میں, یعنی آپ انسان کی ایک ایج ہے, مطلب آپ کو 16-17 سال میں اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا, آپ نے 3 سال میں اندازہ لگا لیا. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ڈفرنس, کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس میں آپ کی اسیسمنٹ جو ہے نا یہی ہو سکتی ہے نا کہ آپ یہ رول کیسے اچھا ادا کر رہے ہیں, وہ تو آپ کر رہے تھے. تو ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ پرفارمنس اور ڈیلیوری کا, وہ تو حکومت میں آنے کے بعد ہوتا ہے. تو اس لیے وہ 17-18 سال ہمیں اس بات کو نہیں ہم اسیس کر سکتے تھے کہ یہ حکومت میں آنے کے بعد کیسے پرفارم کریں گے. تو حکومت میں آنے کے بعد ہی پتہ چلا نا, اصل میں میچ تو تبھی سٹارٹ ہوا نا. تو آپ نے جتنی مرضی اچھی نیٹ پریکٹس کی ہو, لیکن میچ میں آپ 0 پہ آؤٹ ہو جائیں تو وہ پھر اصل چیز تو وہ کاؤنٹ کرتی ہے نا. اس سے پہلے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پلیئر کتنا اچھا ہے. جی سامعین و ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل پہ یہ خصوصی انٹرویو آپ دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. احمد جواد PMLN کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. احمد جواد صاحب, ایک تاثر ہوتا ہے عموماً سیاست میں, کہتے ہیں کہ جب سیاسی پارٹی اقتدار میں ہو تو سیاستدانوں کا ادھر رجحان بہت ہوتا ہے. یہ آپ نے کوئی دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ جو پارٹی اقتدار میں تھی اس کو چھوڑ کے جو اپوزیشن میں تھی اس پہ چلے گئے؟ میں نے اسی لیے مدثر پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ میرا سیاست میں آنا جو ہے وہ کسی سیاسی پس منظر کی وجہ سے نہیں تھا, یا سیاست میں جو ایک آنے کا ایک مقصد ہمارے ملک میں کم از کم کہ آپ نے طاقت, اتھارٹی یا پیسہ کمانا ہے تو آپ سیاست میں آتے ہیں. تو میرے لیے یہ تینوں چیزیں میننگ لیس نہیں. پیسہ میں کما چکا تھا اور وہ میں اس سے خوش تھا. طاقت کو حاصل کرنا میرا کبھی بھی وہ نہیں رہا آبجیکٹو. تو سیاست کو میں نے ایک نظریے کے طور پہ لیا کہ جس سے کہ ایک عام آدمی کو, اس معاشرے کو یا میرے وطن کو کوئی فائدہ ہو سکے, اس لیے میری اس میں انٹری ہوئی تھی. اسی لیے میں جب ادھر سے تحریک انصاف سے اگر نون لیگ میں بھی اگر میں آیا ہوں تو وہ اسی نظریے کے پیچھے آیا ہوں. کسی اختیار یا کسی طاقت یا کسی پوزیشن یا کسی عہدے کے لیے میں نہیں آیا. تو میرا جو سیاست میں موٹیویشن ہے اس کا اس چیز سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے. میں بینگ اے پاکستانی یہ سوچتا ہوں کہ جو اس ملک نے مجھے دیا ہے اس میں اپنی صلاحیتوں سے جو بھی سیاست کے اندر, اگر جیسے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ پاکستان کا سب سے اچھا سیاستدان جو ہے کون ہے, تو آپ کہیں گے کہ وہ تو ایک ناکام سیاستدان تھا. میں اصغر خان کی بات کر رہا ہوں. تو کم از کم سیاست میں کوئی تو ایسا ایک ماڈل موجود ہے کہ جس نے کبھی اصولوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا, ہمیشہ اس نے اصولوں کی خاطر سیاست کی. ٹھیک ہے وہ کامیاب نہیں ہوا, لیکن ہمیں سیاست کے اندر اچھے ماڈلز کریٹ کرنے ہوں گے, تبھی سیاست میں اچھے لوگ آئیں گے. صحیح. فیسنگ جو ہوتی ہے وہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا, کیونکہ آپ نے ایک نیریٹو عمران خان کے کہنے پہ جس پارٹی میں اب موجود ہیں اس کے خلاف بولا, آج اسی کو فیسنگ کیسے کرتے ہوں گے کہ بھئی میں نے تو اتنا ہارش ورڈنگ بولے, تو وہ بڑا مشکل مرحلہ نہیں ہوتا ہوگا جب آپ کبھی کوئی دوست شکوہ یا گلا کر دے کہ جواد صاحب تسی تو یہ کندے تھی ساڈے بارے؟ بالکل, لوگ کہتے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ جب میں PTI کے ساتھ ایسوسیٹ تھا, پھر ان کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات تھا, تو ظاہر ہے میں تحریک انصاف کے حق میں ہی بات کرتا تھا اور اپوزیشن کے اوپر تنقید کرتا تھا. لیکن چونکہ میرے میں یہ تبدیلی, یہاں پہ ایک چیز پوچھوں آپ سے کہ آپ نے کہا اس کے حق میں بات کرا, اس کا مطلب وہاں پہ آمرانہ سسٹم تھا, آپ کو اپنی آزادی نہیں دی جاتی تھی کہ آپ اظہار رائے کریں, اپنا خیال کریں کوئی چیز کریں؟ ہاں, میں تو کہوں گا کہ تحریک انصاف ایک فاشسٹ پارٹی ہے, اور میں اس کو یہاں تک بلکہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہٹلر کی نازی پارٹی تھی, وہی نازیزم کا جو ہے کلچر مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے. یہاں پہ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص جو ان سے ڈفرینس آف اوپینین رکھتا ہو وہ ان کے قریب نہیں آ سکتا. ان کے قریب صرف وہ آ سکتا ہے کہ جو کہ ان کی بالکل ان کی لائن کو فالو کرے, اور ان کی لائن کیا ہے کہ اپوزیشن کے اوپر اٹیک کرنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو حکومت میں تبدیلی آئی ہے, یہ کلچر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ صدر جو ہے اس نے حلف لینے سے انکار کر دیا, وہ بیمار بن کے بیٹھ گیا. اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں, میں چونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف سے آج بھی میرا تعلق ہے, لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو تھے وہ حلف برداری کرنا چاہتے تھے, لیکن چونکہ ان کے پارٹی چیئرمین نے انہوں نے کہا کہ ہرگز ان کے لوگوں کی تم نے حلف برداری نہیں کرنی. لیکن دیکھیں کتنا
ایک جو سیاست کے اندر جو ایک ڈیسنسی ہوتی ہے، ایک اخلاقیات ہوتی ہے، ایک آئینی یا قانونی احترام ہوتا ہے ایک پروسیس کا، چاہے آپ کو کسی کا چہرہ پسند ہے یا نہیں پسند. اگر ممنون حسین جو ہے وہ عمران خان سے حلف لے سکتا ہے تو عارف علوی جو ہے وہ شہباز شریف سے حلف کیوں نہیں لے سکتا؟ اسی طرح آپ لاہور میں دیکھ لیں، پنجاب میں وہاں پہ گورنر ہے، وہ ان سے حلف برداری نہیں کر رہا. ویسے آپ کے کتنے پرانے دوست ہوں گے جو عمران خان کے اس نیریٹو یا اس رویے سے ناراض ہوں گے، جو آپ کے نالج میں ہوں گے کہ وہ واپس اس نظریے سے ناراض ہو کے کسی دوسری پارٹیوں میں جانا چاہتے ہوں گے؟ مدثر، بہت زیادہ لوگ ہیں، ان کے ورکرز ہیں بہت سارے، لیکن ان میں سے زیادہ تر کا المیہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اگر کسی نے جوانی میں جوائن کیا تھا تو اب وہ بڑھاپے میں داخل ہو چکا ہوا ہے. یہ تو 20-25 سال کا سفر تھا، اور ایسے میں کئی لوگوں... آپ نے بھی تو 16-17 سال دے دیے. جی میں نے بھی دیے، بالکل. اور آپ بھی تو چھوڑ گئے، تو وہ کیوں نہیں چھوڑ لیکن پھر بھی ایک یہ ہے کہ ابھی کچھ کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل اگر کسی کی عمر 70 سال ہے، وہ اگر 40-45 سال کی عمر میں پی ٹی آئی کو اس نے جوائن کیا اور اب وہ نیئرلی اگر 70 ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں، میری ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ ایک میں الفاظ دہرا دیتا ہوں ایک پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر کا، جو کہ پی ٹی آئی میں ہیں اور بہت بڑا پروفیشنل نام ہے، وہ بہت قابل آدمی ہے، بہت اس کی خدمات ہیں، اور اس کے یہ الفاظ تھے کہ جوانی جو ہے وہ بھٹو کو آئیڈولائز کرتے ہوئے ضائع کر دی، اور بڑھاپا جو ہے وہ تحریک انصاف میں عمران کو آئیڈولائز کرتے ہوئے ضائع کر دیا. اب اس عمر میں کیا کروں؟ یہ ان کا ایک سوال ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب 70 سال کی عمر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا احمد جواد صاحب، یہاں پہ ایک ضرور سوال پوچھیں گے، کیونکہ گورنمنٹ بن چکی ہے، شہباز شریف صاحب نے کام شروع کر دیا ہے، اور اتحادی مکس گورنمنٹ ہے، اور وہ بھی اتحادی جو بنے ہیں یہ وہی اتحادی ہیں جس پہ پی ایم ایل این ہمیشہ مخالفت کرتی آئی، بڑے ورڈ ایسے سخت الفاظ بھی سامنے آئے ہیں. تو اب یہ اتحاد میں ہیں. میرا یہ ضرور سوال ہوگا کہ گورنمنٹ کی ناکامی ہوتی ہے یا کامیابی ہوتی ہے؟ ان دونوں صورتوں میں جو اچیومنٹس یا ٹارگیٹ، دونوں صورتوں میں کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ کس کو ملے گا؟ دیکھیں، جہاں تک اتحادی کا سوال ہے، اگر آپ اکثریت نہیں رکھتے تو پارلیمانی نظام حکومت کے اندر آپ اکثریت تو نہیں رکھتے، لیکن آپ کی اتنی ضرور پریزنس ہے کہ آپ حکومت بنا سکتے ہیں اتحادیوں کی مدد سے. تو ہر پولیٹیکل پارٹی یہی کرتی ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کا سفر دیکھیں 2018 کے الیکشن کے بعد، تو ان کی 110-115 سیٹیں تھیں. 110-15 سیٹوں سے انہوں نے 172 کا سفر جو ہے وہ اسی طرح اتحادیوں کی مدد سے کمپلیٹ کیا نا. انڈیپینڈنٹ جو تھے، آزاد الیکٹیبل بھی تو چلے گئے نا، آزاد امیدوار تھے، وہ تو الیکٹیبلز جو تھے وہ تو 115 تک ہو گئے نا، الیکشن کا رزلٹ آ گیا. لیکن اس کے بعد جو ہے، جو آپ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، آپ اتحادیوں کو ملاتے ہیں، تو تب آپ کے نمبرز پورے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن نے بھی وہی کی ہے، بلکہ یہ تو ایک لحاظ سے پاکستان کے پارلیمانی نظام کی جیت ہے کہ یہاں پہ اگر ایک حکومت اپنی نالائکی یا نااہلی کی وجہ سے یا اپنی اکثریت کھو چکی ہوئی ہے، تو اس کو کسی عدالت کے حکم سے نہیں ہوا، اس کو ریموو کیا گیا، اس کو کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے ریموو نہیں کیا، اس کو پارلیمنٹ کے اندر نمبرز کے ذریعے، جو کہ پارلیمانی طریقہ ہے، اور وہ 174 نمبر جب آئے تو وہ اپنا اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کھو دیا انہوں نے، اور جس کے نتیجے میں پھر اگلا وزیر اعظم اس اتحاد کے بعد، کیونکہ آپ پی ایم ایل این کا حصہ ہیں، اس اتحاد کے بعد جو پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دوسری جماعتوں کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو پی ایم ایل این کے ووٹر کو فیس کرنا مشکل نہیں ہوتا ہوگا، یا کنونس کر دیے گئے ہیں پی ایم ایل این کے ووٹر یا سپورٹر ہیں کہ بھئی ہمارا یہ اتحاد کوئی دوسرے نظریے سے، آپ لوگ اس کو کسی اور نظریے میں نہ شامل؟ نہیں، اس کو سمجھتے ہیں لوگ، اس چیز کو تو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ پی ایم ایل این کے ورکر کی طرف سے کوئی اس کے اوپر تنقید ہوئی ہو، نہ ہی پیپلز پارٹی کے ورکرز نے اپنی پارٹی کے اوپر تنقید کی. حالانکہ ان دو پارٹیوں کا پاسٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت بٹرنیس رہی ہوئی ہے، کنفرنٹیشن رہی ہوئی ہے. لیکن ورکر بھی دیکھیں نا، سیاسی طور پہ وہ بھی بڑا بالغ ہوتا ہے، وہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اب اگر ہمارا ایک پولیٹیکل سروائیول جو ہے اس کے لیے ہمیں اگر جوائن ہینڈز کرنے پڑتے ہیں پولیٹیکلی، تو ہمیں کرنا چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ورکرز کی طرف سے کسی قسم کا پریشر نہ تو پیپلز پارٹی کو ہوا ہے، نہ پی ایم ایل این کو ہوا ہے. سامعین ناظرین، آپ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سن بھی رہے ہیں، پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں، اور احمد جواد صاحب پی ایم ایل این کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد جواد صاحب، اب چلتے ہیں تھوڑا سا جو ٹرینڈ چل چکا ہے، سوشل میڈیا ٹرینڈ. آپ کیونکہ اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں،
تو نظر یہ آیا کہ اس پارٹی کی جانب سے جو پرسیپشن دیا جاتا ہے کہ عوام بڑی پسند کرتی ہے ان کے نیریٹو کو، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے نیریٹو کو نہیں پسند کرتی بذریعہ سوشل میڈیا. تو یہ نیریٹو جینوئن ہے کیونکہ آپ حصہ رہے ہیں، اس کی ٹیکنیکلٹیز ذرا بتائیں نا ہمیں. اچھا، اس میں مدثر یہ جو آپ نے سوال کیا نا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کا یہ سب سے بڑا سوال ہونا چاہیے. اس سوال کو ڈیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس سوال سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے. آپ کو اس سوال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کا جواب دینا پڑے گا اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے. جو بات آپ نے کہی کہ آج ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جس میں امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ایک ہیش ٹیگ ہے، آج تقریباً آزادی چاہیے، آج 15 دن ہو گئے ہیں اس کو. وہ 2 ملین 3 ملین 4 ملین اور 5 ملین کو وہ ٹچ کرتا ہے. کل جو ہے عمران خان نے ڈیجیٹل سپیس کے اوپر جب خطاب کیا ٹویٹر کے، تو آج ان کی پوسٹ چل رہی ہیں جی کہ 1,60,000 کا ریکارڈ قائم کیا. اچھا، اب اس کو اس کا جو انالیسز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ فار ایگزامپل اگر 30 لاکھ لوگوں نے وہ ہیش ٹیگ چلائی دی ہے، ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب آپ نے یہ ہیش ٹیگ چلانے ہوتے ہیں تو جو آپ کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ کم از کم 20 یا 30 دفعہ وہ کلک کرتا ہے، وچ مینس کہ ایک بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے 30 دفعہ اس ہیش ٹیگ کو چلانے کا. یہ ایک اسٹریٹجی جو کہ واٹس ایپ گروپس میں چلائی جاتی ہے، پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. ہیش ٹیگ چلانے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے 30 لاکھ دیکھے ہیں تو وہ 30 لاکھ ہیں. وہ کم از کم ایک بندے کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے 30-40 دفعہ اس ہیش ٹیگ کو دن میں استعمال کرنا ہے. اور اگر اس کو دیکھیں آپ 30 لاکھ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی 1 لاکھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ڈیجیٹل سپیس میں موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم 22 کروڑ کی آبادی میں 1 لاکھ کا کیا مطلب ہے؟ 22 کروڑ کی آبادی میں اس کا مطلب کرکٹر کا بھی ہوتا ہے فالوورز. دیکھیں 22 کروڑ کی آبادی میں اگر آپ کو 1 لاکھ یا 1,60,000 جیسے کل ٹویٹر کی سپیس کے اوپر موجود تھے، تو یہ کتنی تعداد بنتی ہے؟ یہ بنتی ہے کوئی 0.16 اگر 1,60,000 کو اگر آپ کرتے ہیں، یہ یعنی کہ 1% بھی نہیں ہے. یہ نیئرلی 0.2% ہے تعداد آپ کی پوری پاپولیشن کی. سو آن ون ہینڈ اس کو آپ یہ اگر کہیں کہ یہ کوئی کسی کے اوپر اعتماد ہے یا عدم اعتماد ہے، یس اٹ از ناٹ. بٹ آن دی ادر ہینڈ پرسیپشن جو ہے، جب آپ ہیش ٹیگ چلاتے ہیں، جب آپ ڈیجیٹل سپیس چلاتے ہیں، جب آپ پوسٹس کرتے ہیں، ایک عام آدمی اس سے یہ امپریشن لیتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے عوام میں زیادہ مقبول ہے. سو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہاں، اب اس کی طرف آتے ہیں. یہ بالکل اگلا سوال ہی یہی ہے. تو پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو جائے کہ فرسٹ آف آل میں اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں، یہ ہرگز یہ کوئی الیکشن کا رزلٹ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیجیٹل سپیس میں اگر عمران خان آتا ہے تو 0.16% لوگ ہیں جنہوں نے اس کو فالو کیا، ایون 1% بھی نہیں ہوئے. آن دی ادر ہینڈ جو آپ کا سوال ہے، جو میں نے کہا کہ اس کا پرسیپشن ضرور اس سے بلڈ ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ عمران خان کے بیانیوں کو بڑی تقویت مل رہی ہے، پرسیپشن ضرور بنتی ہے. اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کیوں نہیں اس کو کاؤنٹر کر سکیں یا وہ کیوں نہیں کر رہی؟ اگر یہ آج کل یہ اگر ایک پرسیپشن جو ہے بنائی جا رہی ہے، اس میں یہ کہوں گا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی سوشل میڈیا ٹیم، اپنی ڈیجیٹل اسٹریٹجی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کی اسٹریٹجی، سوشل میڈیا کی اسٹریٹجی میں پی ٹی آئی کے قریب بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی اس معاملے میں بہت آگے ہے. اور اس لیے میں کہوں گا کہ فیوچر میں ان پولیٹیکل پارٹیز کو فار دی سیک آف پرسیپشن، جیسے میں نے آپ سے بار میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ووٹ نہیں ہے، یہ پرسیپشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور پرسیپشن جو ہے وہ ووٹ کو چینج کر سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ درست عمل ہے؟ کیونکہ آپ نے تو کہا یہ مصنوعی کریٹیوٹی ہے نا، مصنوعی طور پہ پرسیپشن یا کریٹیوٹی یا اس کو ہائپ کریٹ کرنا ہو سکتا ہے. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی چاہتی ہو کہ ہمارا ڈائی ہارٹ ورکر خود کاؤنٹر کرے، ہم اپنی طرف سے مصنوعی نہ پیدا کریں، یہ بھی پرسیپشن نہیں. یہ تو خام خیالی ہے. دیکھیں اگر آپ
یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں اور آپ کے لیے خود سے کوئی کھڑا ہو کے، اس طرح سے تو نہیں ہوتا. پولیٹیکل آرگنائزیشن کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے پرسیپشن کو بھی آرگنائز کرنا ہوتا ہے. اب جو ہٹلر کی کامیابی کے پیچھے گوئبلز کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور گوئبلز نے پرسیپشن کو مینیج کیا اس وقت کی تکنیک کے مطابق جو اس وقت تھی، اپنی لوگوں کی سینٹیمنٹ کو ایڈریس کیا. تو جب آپ پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں، بیسیکلی پرسیپشن جو ہوتا ہے وہ پبلک کو ایک چیز سوچنے کے اوپر یا دیکھنے کے اوپر جو ہے نا ان کو بلیو کروانا ہوتا ہے. تو آج کل سوشل میڈیا اس کا پرسیپشن کریٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا ٹول ہے. اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ان کو اپنے آپ کو اس چیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت جلدی کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کو ناکامی تصور کریں گے یا بے دھیانی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ایک ٹریڈیشنل آرگنائزیشن ہوتی ہے، جیسے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں، کمپیریٹیولی جو ہیں روایتی سیاست، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے 50 سال سے ہے، دوسری 40 سال سے ہے، تو وہاں پہ روایتی عنصر زیادہ ہوتا ہے. لیکن ان کو یہ ضرور اب دیکھنا ہوگا کہ روایتی عنصر کے ساتھ ساتھ آپ کو بدلتے وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ چینج کرنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ نہ کریں تو پھر کوڈیک یا نوکیا والا حال ہوتا ہے. کوڈیک جو تھا اپنے آپ کو بدلتے وقت کے ساتھ نہیں چینج کر سکا تو پاسٹ کا حصہ بن گیا. نوکیا جو تھا وہ بھی اپنے آپ کو وقت کے ساتھ نہیں کر سکا. دونوں نمبر 1 تھے اپنی اپنی فیلڈز میں، آپ کو پتہ ہے، لیکن مخصوص وقت کے ایک اس خاص وقت میں. لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن ٹرینڈز کے ساتھ، ماڈرن نیڈز کے ساتھ، تو وہ پھر ہسٹری کا حصہ بن گئے. سیاست بھی جو ہے اب کا تعلق جو ہے پرسیپشن کے ساتھ ہے. پرسیپشن کی آج بنیاد جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا، جس میں ریڈیو بھی شامل ہے. اور میں ریڈیو پاکستان کے سوشل میڈیا کی میں ضرور اپریشیٹ کروں گا. میں نے آج آتے ہوئے یہاں پہ آپ کے سوشل میڈیا کا دیکھا، آئی واز ویری امیزڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کم ریسورسز میں یہاں پہ چند لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے شاید دوسرے اداروں میں بہت بڑی مین پاور کے باوجود نہیں ادا کر رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت پوٹینشیل ہے ریڈیو پاکستان میں. اور میں مسلم لیگ نون کی حکومت اور ان کی لیڈرشپ سے خود بھی پرسنلی بھی میں بتاؤں گا کہ اس کے پوٹینشیل کو استعمال کریں، عوام تک پہنچنے کے لیے اس طاقت کو بھی استعمال کریں، اور یہاں پہ پوٹینشیل موجود ہے. صحیح. احمد جواد صاحب، جب گورنمنٹ پی ایم ایل این اور اتحادیوں نے بنائی تو خزانہ بتایا گیا کہ خالی چھوڑ دیا گیا ہے. پچھلی حکومت کے ایسے انیشیٹو تھے کہ ہمارا خسارہ بھی بڑھ گیا، خزانہ بھی خالی تھا. تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جب خزانہ خالی ہے اور حالات بھی خراب ہیں تو اس کو سنبھالا کیسے جائے گا، اور آپ لوگ کس امید پہ یہ ساری چیزیں کریں گے؟ کیونکہ آپ کو بیک ہینڈ پہ تو جب تک آئی ایم ایف یا دوسرے معاملات درست نہیں ہوتے تب تک آپ ان کو سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکتے. دیکھیں، اتحادیوں نے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، انہوں نے مل کے حکومت بنائی، اور انہیں اس ملک کے حالات کا پتہ تھا. انہیں پتہ تھا کہ اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے، قرضوں کی صورتحال، ڈالر کی صورتحال، مہنگائی کی، انفلیشن کی، سب پتہ تھا. اور اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم صورتحال بہت خراب ہے، ہمیں پتہ تھا صورتحال کا. اب ہم نے صورتحال کو سنبھالنا بھی اور بہتر بھی کرنا ہے. اب یہ ذمہ داری ہے، اور اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. یہ ویسے آپ واحد ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پتہ تھا. نہیں تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو ہم درست کر لیں گے. پھر جب حکومت میں 3 سال گزارے تو پھر انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنا قرضہ لیا تھا. لیکن یہ تو پھر نالائکی ہے. آپ اعتراف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو ہینڈل نہ کر سکے تو پھر آپ پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ ناکامی ہوگی. دیکھیں، کوئی بھی جو حکومت میں آتا ہے، آپ دیکھیں حکومت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس دن آپ نے آنا ہے پہلے دن آپ کا کلاک جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے، میچ شروع ہو گیا ہے. عوام کے لیے بڑی خوشخبری، آپ نے پرفارم کرنا ہے. آپ نے دا ورڈ گو، جیسے آپ کا یہاں پہ پروگرام ہے، آپ اپنے پروڈیوسر سے کہتے ہیں کیو دیں مجھے، پروگرام سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو حکومت کو کیو مل جاتا ہے، عوام الیکشن کے ذریعے دے دیتی ہے. دیر از نو ریزن، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ کوئی حکومتی نمائندہ، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو یا مسلم لیگ سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو، وہ یہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے. آپ میچ میں آئے اس لیے ہیں کہ آپ نے پرفارم اور ڈیلیور کرنا ہے، عوام کی توقعات کو پورا کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
اس میں کوئی وہ جسٹیفیکیشن. لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے, جو خاقان عباسی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ حالات ایسے ہیں کہ پیٹرول پرائزز بڑھانا پڑیں گی, حالات ایسے ہیں کہ بجلی کی پرائزز میں کچھ انکریز کرنا پڑے گا. جینوئن بات ہے, حالات یقیناً یوکرین حالات کے بعد اس طرح کے حالات ہیں کہ پیٹرولیم پرائز بڑھنی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اپوزیشن میں پارٹیاں ہوتی ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. جب حکومت میں آتی ہیں تو یہی بات نیریٹو چینج ہو جاتا ہے. تو عوام تھوڑا دل برداشتہ نہیں ہوگی کہ بھئی ہم نے تو امید لگائی تھی کم کریں گے تو بڑھا رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اس میں اب ڈائنامکس ہیں اکانومی کی. آپ اگر پیٹرول مہنگا خرید کے اس کو سستا اگر عوام کو بیچیں گے تو اس کے لیے پیسے چاہیے, اور اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں یا آپ قرضے لے کے یہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ تو جو چیز آپ امپورٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کا زیادہ کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن جس چیز پہ کنٹرول ہو سکتا ہے وہ ہے گورننس, یعنی منڈی سے مارکیٹ تک ایک چیز کا پہنچنا. دو چیزیں, اس کی اویلیبلٹی یعنی اس کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو, اور جب ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اسی سے مہنگائی ہوتی ہے, یا مارکیٹ سے سپلائی تک کا جو سفر ہے اس کو آپ کتنا آسان بناتے ہیں. تو یہ اس کا تعلق گورننس سے ہے. تو مہنگائی کا تعلق صرف پیٹرول سے نہیں ہے, اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ گورننس کے ساتھ ہے, اور اس حکومت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ اپنی بہتر گورننس سے مہنگائی کو کم کرے. پرائس کنٹرول سسٹم کو چیک اینڈ بیلنس کرنا یہ تو اب کا سسٹم نہیں ہے, تو کئی دہائیوں سے چل رہا ہے, لیکن کام صحیح نہیں نہ کر رہے, تو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو وہ ٹھیک کرنا ممکن ہے کہ ایک سال کے اندر ٹھیک ہو سکے؟ کیوں نہیں؟ تو پہلا ٹارگیٹ ہے اس کو پرائس کنٹرول کو مینیج کرنا ہے. آپ منڈی سے مارکیٹ تک کے سفر کو سہل بنائیں, آسان بنائیں, اس میں سے ہرڈلز کو نکالیں, اس میں سے کیا کہتے ہیں مڈل مین جو ہر مرحلے پہ آتا ہے اس کی تعداد کو کم کریں. تو جب آپ یہ کر لیں گے تو جو چیز اب آپ کو بھی پتہ ہے اسلام آباد میں رہتے ہوئے کہ اگر آپ سبزی منڈی میں جاتے ہیں تو جو آپ کو قیمت ٹماٹر کی ملتی ہے وہ آپ اپنے محلے کی دکان میں جاتے ہیں تو اس کے درمیان جو ہے وہ کچھ 4 گنا کا فرق ہوتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ 10 کلومیٹر کا سفر جو ہے, اگر سبزی منڈی 10 کلومیٹر دور ہے اور آپ کے اس میں وجہ پیٹرولیم پرائزز ہے نا, ٹریولنگ 4 گنا تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ اس کو اور پھر اس میں بھی آپ جیسے میں نے کہا نا سہل بنائیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ مطلب مڈل مین کرتا ہے سارا کچھ. اس میں گورنمنٹ جو ہے اس سفر کو جس طریقے سے بھی آسان بنا سکتی ہے. دیر آر مینی ویز جس میں آپ اس کی ایڈمنسٹریشن کا بوجھ جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے, تاکہ اس میں وہ جو سیلر ہے, وہ جو وینڈر ہے, اس کے اوپر کم بوجھ آئے. جب کم بوجھ آئے تو وہ پھر کم قیمت بھی آفر کر سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو تاجر یا ٹریڈر جو ہیں, ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے, پرائس مانیٹرنگ, ان چیزوں پہ. تو یہ سب کا تعلق جو ہے وہ گورننس کے ساتھ ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ اویلیبلٹی ہے, ذخیرہ اندوزی سے بچنا. اب آپ دیکھ لیں, شاید خاقان عباسی صاحب نے کل ہی کھاد کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کھاد ایکسپورٹ ہونے لگی تھی جس کو انہوں نے روکا ہے. تو جو کھاد سبسڈیز لے کے پاکستان کے کسان کے لیے تیار کی گئی, اب اس کو ایکسپورٹ کی اجازت دے کے پیسے کمانا, یہ وہی ہوا جو چینی میں ہوا کہ چینی ایکسپورٹ کی گئی, اجازت دی گئی, کماؤ پیسے دبا کے, اور اس کے بعد اس کو جب امپورٹ کیا وہ 4 گنا زیادہ قیمت پہ امپورٹ کیا گیا. تو یہ اس کا تعلق گورننس سے. تو یہ چیزیں اس حکومت کو کرنا ہوں گی تاکہ جو مہنگائی ہے اور انفلیشن کم ہو سکے. یہ حکومت پیٹرول کے اوپر اس کا کنٹرول کسی کا بھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ گورننس کے اوپر تمام حکومتوں کا کنٹرول ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب, آپ نے اپنا ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل کے لیے اپنا خصوصی وقت دیا. سامعین ناظرین, آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسد اللہ خان اور رانا غلام مصطفیٰ, ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے عبدالرؤف خان. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.